بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. محترم ناظرین کرام، برادران اسلام، میری عفت مآب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس حدیث کے تعلق سے گزشتہ 4 دروس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا ذکر ہوا ہے جو نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمائی تھی کہ 5 نعمتوں کو 5 نعمتوں سے پہلے غنیمت سمجھو. ان 5 نعمتوں میں سے 4 نعمتوں کے حوالے سے گفتگو کی جا چکی ہے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، مالداری کو فقیری اور محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. آج 5ویں نصیحت کے تعلق سے کچھ گفتگو کا ارادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. 5ویں نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ اللہ رب العالمین نے چند روز کی جو زندگی دی ہے وہ زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ عز و جل کی ذات باقی رہے گی، باقی سب فنا ہو جائیں گے. کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے شاہ ہو، چاہے گدھا ہو، چاہے اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کے انبیاء ہوں، اللہ کے رسول ہوں، اللہ کا باغی و نافرمان ہو، اللہ کا سرکش ہو، کوئی بھی ہو، کل من علیہا فان. اسی طریقے سے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت سب کو آنی ہے، موت کا جام سب کو پینا ہے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ دنیا کی زندگی جو آپ کو اور ہم کو ملی ہوئی ہے، یہ کھیل تماشا کے لیے نہیں ملی ہے، یہ عمل کے لیے ملی ہے، نیک کاموں کے لیے ملی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم نے جو کچھ کمایا ہوگا، آخرت کے اندر ہم کو اس کا بدلہ ملے گا. ہم نے جو فصل یہاں بوئی ہوگی دنیا کے اندر، آخرت کے اندر ہم کو وہاں پر وہ فصل کاٹنی پڑے گی، وہ فصل ہم کاٹیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موت آئے گی، اور موت آنے کے ساتھ ہی ساتھ انما توفون اجورکم یوم القیامہ. قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اگر اچھا عمل کیا ہوگا تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر خراب عمل کیا ہوگا تو خراب بدلہ دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آدمی جہنم میں جانے سے بچا لیا گیا
اور جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا، جنت میں داخلے کی کنجی اس کو دے دی گئی، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اور وہ جنت میں چلا گیا، یہی آدمی کامیاب ہے۔ ہم دنیا میں اپنی کامیابی کا معیار کسی بھی چیز کو قرار دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں لوگ دینے والے، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی میں کامیابی کا معیار یہ بتایا ہے کہ جو آدمی جہنم میں جانے سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، وہی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، ایک دھوکہ ہے۔ آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، حیران و پریشان ہوتا ہے، حلال و حرام کی تمیز اٹھا کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن یہ دنیا ایک دن چھوٹ جائے گی، دنیا اس کو چھوڑنا پڑے گا اور دنیا چھوڑ کر کے اس کو آخرت کی طرف اس کو سفر کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ میں موت اور زندگی کی اسی حقیقت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ملک کے اندر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے لے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے، ایکم احسن عملا۔ مقصد یہی ہے کہ ہم میں سے کس کا عمل اللہ رب العالمین کو پسند آ گیا اور عمل کے اعتبار سے ہم میں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کون اچھا ہے، یہ اللہ رب العالمین جاننا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دی ہے اور زندگی کے بعد اللہ رب العالمین موت دے گا، اور موت دینے کے بعد ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور ہمارے اعمال کے حساب و کتاب کے بعد ہمیں اپنے عملوں کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ اچھا عمل کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، جنت ملے گی، اور اگر خراب عمل کیا ہے تو اس کی سزا اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہ موت اور زندگی کا نظام جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے وہ اسی لیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، یہ زندگی یہ بہت غنیمت ہے۔ یہ لہو و لعب کے لیے، یہ کھیل تماشے کے لیے اللہ رب العالمین نے زندگی ہمیں نہیں دی ہے کہ ہم اس زندگی کو ضائع کر دیں۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کے سے متعلق سوال کیا جائے گا، ایک ایک لمحے سے متعلق بات پرس کی جائے گی۔ ہم نے اور آپ نے اپنی یہ زندگی، قیمتی زندگی، چاہے 40 سال کی ہو، چاہے 50 سال کی ہو، چاہے 60 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، جو بھی زندگی اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں لکھ رکھی ہے، وہ زندگی ہم جی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ان سب کو فنا کا جام پینا پڑا، وہ سارے کے سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ ہماری زندگی، یہ آخرت کمانے کے لیے ہے، آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا ہے۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اس کھیت میں، اس دنیا کے اندر جو فصل بوئیں گے اسی کی فصل آخرت میں ہم کاٹیں گے۔ نیکی کی فصل اگر ہم نے کاشت کی ہوگی، نیکی کی فصل بوئی ہوگی، نیکی کا پودا لگایا ہوگا، تو آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا، ہمیں جنت دے گا۔ جنت کی نعمتیں ہمارے استقبال کے لیے تیار رہیں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، پوری دنیا متفق ہے کہ اس دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کو مرنا ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف لوگ کر رہے ہیں، کوئی کسی چیز کو مانتا ہے، کوئی کسی چیز کو مانتا ہے،
لیکن موت ایسی اٹل حقیقت ہے اور ایسی ثابت حقیقت ہے کہ اس کا کسی سے انکار نہیں بن پڑا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے اور کوئی اس کا انکار کر بھی نہیں سکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے دی ہے، آخرت سنوارنے اور بنانے کے لیے دی ہے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے آپ غنیمت سمجھیے، اس لیے کہ موت کا جب وقت آ جائے گا، اگر ہم نے اپنی زندگی کو لہو و لعب کے اندر، کھیل تماشے کے اندر ہم نے گزار دی ہے، تو ایسی صورت میں جب موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک گھنٹہ نہ آگے اس میں ہوگا نہ ایک گھنٹہ پیچھے ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، بستر پر پیر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ہم جان اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں گے، یا اسپتال کے اندر ہمارا انتقال ہوگا، یا ہم کسی سڑک حادثے سے دوچار ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اور کب تک جیے گا اس کا بھی علم کسی کو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ لیکن یہ ہے کہ موت ہمیں آنی ہے اور موت اپنے وقت پر آئے گی، موت میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی۔ یہ جب یہ موت ہماری آئے گی اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو کھیل تماشے کے اندر، لہو و لعب کے اندر، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر گزارا ہوگا تو ہماری موت کے وقت جہنم کو بھی ہمیں دکھا دیا جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ أَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اس وقت جہنم کو دیکھ کر کے اور جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر کے انسان کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا معاملہ اچھا نہیں ہے، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خراب معاملہ فرمائے گا، سزا سے دوچار کرے گا۔ تو اس وقت وہ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی اس ابدالآباد والی ہمیشہ ہمیش والی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ آگے کر کے بھیجا ہوتا۔ تو اس وقت اس آرزو سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس تمنا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب جہنم آپ کو دکھا دی جائے گی، آپ کو آپ کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا، تو اس وقت آرزو کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور جب صبح کر لو اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب صبح کا سورج نکلتا ہوا دیکھ لو تو یہ امید مت رکھو کہ شام کو سورج ڈوبتے ہوئے بھی دیکھ سکوں گا، شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام ہو جائے تو اس بات کا انتظار مت کرو کہ تم صبح کو بھی دیکھ سکو گے، صبح دیکھنا نصیب ہوگا۔ یہ موت آ سکتی ہے، موت کا پنجہ یہ تم آپ کو اور ہم کو اور سارے انسانوں کو، سارے متنفس لوگوں کو یہ اپنے پنجے میں جکڑ لے گا، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، اس سے کسی کو فرار کا کوئی چانس نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ موت آ جائے گی تو اس کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جتنے دنوں کی بھی زندگی دی ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں ہم اس کو صرف کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی اطاعت و بندگی کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نامہ اعمال کے اندر جمع کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا، ان 5 نعمتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر میں وہی اشعار آپ کو پڑھ کر کے سنا دینا چاہتا ہوں جو کسی شاعر نے اس حدیث کی ترجمانی کے طور پر کیا ہے۔ شاعر نے کہا ہے
غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، اور فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پانچوں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان پانچوں نعمتوں کی قدر کر کے ان کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔